السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیں اور ساتھ ہی واقعہ بھی ضرور سنیں۔ تو دوستو، یہ پرانے وقتوں کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان آپس میں پڑوسی تھے، اور اس مسلمان کا اس یہودی کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک ہوا کرتا تھا، اور وہ جو مسلمان تھا اس کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ اپنے ہر ملنے ملانے والے سے حسب عادت یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ لیکن وہ یہودی مسلمان کے اس جملے سے سخت خائف رہتا تھا اور دل ہی دل میں ایسے منصوبے تیار کرتا رہتا تھا کہ کسی طریقے سے مسلمان کو بدنام کرتے ہوئے اس کی یہ عادت چھڑوائی جا سکے۔ تو اس سلسلے میں یہودی ایک سونار کے پاس گیا اور اس نے اس سے کہا کہ تم مجھے سونے کی ایک ایسی انگوٹھی بنا کر دو کہ جو تم نے آج سے پہلے کبھی نہ بنائی ہو۔ تو اس سونار نے اس یہودی کو وہ انگوٹھی بنا کر دے دی، اور یہودی نے اس انگوٹھی کو اس مسلمان کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا اور پھر سفر پر چلا گیا۔ تو جب وہ مسلمان اس سلسلے میں یہودی سے ملا تو مسلمان نے حسب عادت یہودی سے بھی یہ جملہ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ لیکن جب یہودی نے مسلمان کے پاس یہ انگوٹھی امانتاً رکھوائی تو سفر پر جانے سے پہلے یہودی نے ایک کام یہ کیا کہ وہ رات کے وقت چوری چھپے اس مسلمان کے گھر میں داخل ہوا اور وہاں سے وہ اپنی ہی امانت رکھوائی ہوئی انگوٹھی چرائی اور پھر اس کو سمندر میں دور جا کر کہیں پر پھینک دیا اور حسب عادت اپنے سفر پر چلا گیا۔ تو جب وہ یہودی سفر سے واپس آیا اور مسلمان کے پاس گیا اور اس سے اپنی امانت طلب کی تو مسلمان نے اس سے کہا، اپنا وہی جملہ دہرایا اور پھر اس سے کہا کہ آج صبح میں شکار کے لیے نکلا تو مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ایک بہت ہی بڑی مچھلی میرے ہاتھ لگی ہے، آپ وہ مچھلی کھا کر جائیں۔ اتنے میں اس مسلمان کی بیوی جو اس مچھلی کو صاف کرنے کے بعد اس سے پکا رہی تھی، اس مسلمان کی بیوی نے اس مسلمان کو گھر کے اندر بلایا اور اس سے کہا کہ یہ دیکھیں، اس مچھلی کے پیٹ سے وہی انگوٹھی نکل آئی ہے جو وہ یہودی ہمارے پاس امانت رکھوا کر گیا تھا۔ تو جب وہ مسلمان اس جگہ پر گیا جہاں پہ اس نے وہ انگوٹھی رکھی ہوئی تھی تو اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ انگوٹھی وہاں پر نہیں پڑی، لیکن وہی انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ سے نکل آئی ہے جو کہ اس نے اس دن صبح کے وقت شکار کی تھی۔ ادھر یہودی اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ میں نے تو انگوٹھی چرا لی تھی، اب جب وہ مسلمان اس انگوٹھی کو اس جگہ پر نہیں پائے گا اور آ کر مجھے یہ بات بتائے گا تو میں اس مسلمان کو خوب بدنام کروں گا، اور ساتھ ہی اس مسلمان کا اپنے اس جملے پر کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے، اس مسلمان کا اس جملے پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اور وہ یہ جملہ کہنا چھوڑ دے گا۔ لیکن دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے معاملہ ہی بالکل الٹ ہو چکا تھا، اور وہی انگوٹھی جو اس یہودی نے مسلمان کے گھر سے چرا کر سمندر میں پھینک دی تھی، وہ انگوٹھی اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک مچھلی نے نگل لی اور پھر وہی مچھلی شکار کے دوران مسلمان کے ہاتھ لگی اور وہ اس سے اپنے گھر لے آیا، اور وہ انگوٹھی پھر اس مچھلی کے پیٹ سے نکل آئی۔ مسلمان نے یہودی کی امانت اس کو واپس لوٹا دی، اور اس طرح وہ یہودی اپنی اس سازش میں بری طرح ناکام اور نامراد ہو گیا، اور ادھر اس مسلمان کا اپنے اس جملے پر
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ اس جملے پر یقین اور اعتماد مزید بڑھ گیا، اور دوسری طرف یہودی پر بھی اس واقعے اور اس جملے کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔